الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عداوت رکھتے ہیں اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ آگاہ ہو، مشرکین اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں، یعنی عداوتوں کو اپنے سینوں میں پوشیدہ رکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ خدا سے اپنی باتیں چھپا سکیں۔ آگاہ ہو، جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈھانپ لیتے ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک وہ تو جانتا ہے سینے کے اندر کی باتوں کو بھی۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت رکھنے والوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ آیت اخنس بن شریک کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ بہت شیریں گفتار شخص تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تو بہت خوشامد کی باتیں کرتا اور دل میں بغض عداوت رکھتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ اس بات سے واقف ہو جاؤ کہ کفار اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عداوت رکھتے ہیں اور خدا سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں۔ خبردار ہوں کہ جس وقت یہ بچھونے پر لیٹ کے اپنے کپڑے اوڑھتے ہیں، اس وقت ان کا بدن اور دل ہماری طرف سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم ان کی چھپائی ہوئی باتوں اور ظاہر کی ہوئی دونوں جانتے ہیں، یعنی خدا کے علم میں دونوں یکساں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خالق دلوں کے اس اسرار سے خوب واقف ہے۔ اور کوئی چلنے والا ایسا نہیں روئے زمین پر کے جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور وہ جانتا ہے کہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور وہ جگہ جہاں اس کو سونپ دیا جائے گا، یہ سب کچھ کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ آخرکار پیدا کرنا تمہارا اس لیے کہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کس کے عمل اچھے ہیں۔ یہاں پیدائش عالم کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے، ہاں خشکی کی رہنے والی ہو، دریا کی، یا سب کو اللہ تعالیٰ روزی پہنچاتا ہے، اور خدا ہر ایک مخلوق کے قرار کی جگہ جانتا ہے کہ کہاں اس کی بود و باش ہے اور کس چیز سے اس کی پیدائش ہے، اور کہاں اور کس سرزمین میں اس کی موت ہے۔ یہ سب باتیں لوح محفوظ میں دنیا کی پیدائش کے پہلے موجود ہیں۔ خداوند کریم ایسا قادر ہے کہ اس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا۔ پہلا روز ہفتہ کا تھا، اس سے پہلے سوائے خدا کی ذات کے کچھ نہ تھا۔ وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ زمین و آسمان پیدا کرنے سے قبل اپنے عرش کو پانی پر قائم کر رکھا تھا۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایک یاقوت سبز پیدا کیا اور نظر ہیبت سے اسے دیکھا، وہ جوہر پانی ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا پیدا کی اور پانی پر ہوا کو رکھا اور عرش کو پانی کے اوپر جگہ دی، اور پانی پر عرش کا ہونا اور ہوا پر پانی کا ٹھہرنا اس کی قدرت کا نمونہ ہے۔ اس کے بعد قلم کو پیدا کیا اور لوح محفوظ کو پیدا کیا، اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 برس پہلے جو کچھ زمین و آسمان میں قیامت تک ہونے والا ہے اس کو لکھا، اور پھر سب کچھ پیدا کیا۔ پیدائش عالم کا اصلی سبب اور امتحان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عالم کی پیدائش کا ذکر فرما کر اس پیدائش عالم کا اصلی سبب ظاہر فرمایا ہے۔ نیک و بد کی اس آزمائش کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے۔ کون دنیا میں جا کر نیک عمل کرتا ہے اور آخرت میں جزا کے قابل ٹھہرتا ہے، اور کون بد عمل کر کے سزا کے قابل قرار پاتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے،
اور جو کچھ قیامت تک ہوگا اس کو پہلے سے معلوم ہے۔ چنانچہ دنیا کے پیدا ہونے سے 50,000 برس پہلے ہی جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے وہ اس نے اپنے علم ازلی کے موافق لوہے محفوظ میں لکھ لیا ہے، مگر نیک و بد کام جب تک کسی سے دنیا میں ظاہر نہ ہو جائے، فقط لوہے محفوظ کے لکھے پر سزا و جزا کا مقدار اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے، اور جانچ اچھے عمل کی ہے، زیادتی عمل کی نہیں ہے، اس واسطے کہ اچھا عمل وہ ہے جو شریعت کے قاعدے سے صحیح ہو اور خالص ثواب کی نیت سے کیا جائے۔ مشرکوں کا قیامت سے منکر ہونا۔ اے محبوب کریم، اگر تم ان مشرکوں سے یہ بات کہو گے کہ مرنے کے بعد خدا پھر تمہیں زندہ کرے گا تو یہ لوگ اس کو جادو ٹھہرائیں گے، باوجود اس بات کے کہ انہیں خوب معلوم ہے کہ آسمان اور زمین، چاند، سورج سب کو ہی خدا نے پیدا کیا ہے، لیکن یہ لوگ قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ بغیر نمونے کے پہلے پہل ہر چیز کا بنانا مشکل ہے، دوبارہ اس کا بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ یہ جادو کی باتیں ہیں محض کفر کی راہ سے ہیں۔ پھر فرمایا، باوجود کلام اللہ کے جھٹلانے کے ہم جو ان لوگوں پر عذاب نہیں بیچتے ڈیل دے رکھی ہے، اس کو تو جب اور مسخرہ پن سے وہ یوں کہتے ہیں کہ عذاب میں دیر کیوں لگا رکھی ہے، کیوں نہیں نازل ہو چکتا۔ اس پر فرمایا کہ جس روز عذاب آئے گا تو کسی کے ٹالے بھی نہیں ٹلنے کا ہے، اور ان کی یہ ہنسی اور مسخرہ پن سب ڈرے رہ جائیں گے۔ عذاب کی جلدی جو مسخرہ پن سے کرتے تھے حشر کے منکر تھے، یہ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے جن کا دین و دنیا کا برا انجام ہوا اور بدر کی لڑائی میں مارے گئے۔